أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ کو اس شخص کی طرح ضائع نہ کر لو جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا. اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر زور کی بارش ہو اور اسے بالکل صاف کر دے. ان کو اپنی کمائی میں سے کچھ بھی ہاتھ نہ لگے گا اور اللہ کفر پر بضد رہنے والوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں کرتے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے اور دلوں کی آمادگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی ہے جو بلندی پر ہو، زور کی بارش ہو تو 2 گنا پھل آ جائے، اگر زور کی بارش نہ ہو تو فوار بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وفيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہوگی کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کے باغ ہوں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس کا بڑھاپا آ جائے، ناتواں بچوں کا ساتھ ہو کہ باغ کو آگ کا شعلہ آ لگے اور باغ جل کر رہ جائے. اللہ اسی طرح کھول کھول کر تمہارے لیے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. آج سورہ بقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران سے تلاوت ہوئی. سورہ بقرہ میں قوانین بہت زیادہ ہیں، اس لیے عام طور پر اہل علم کہتے ہیں کہ مسلمان کے ہر گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کے معنی و مطالب کو سمجھنا چاہیے. یہ سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ. اس صورت میں مضامین کی وسعت، جامعیت قرآن کی دوسری صورتوں کی بنسبت زیادہ ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں 1000 خبریں، یعنی گزشتہ قوموں کے بارے میں 1000 باتیں بتائی گئیں. اسی طرح 1000 باتوں کا حکم دیا گیا. اسی طرح 1000 کاموں سے روکا گیا. سوچیے 1000 کام کرنے کے، 1000 کام رکنے کے ہیں تو کتنی بڑی معلومات ہو گئی. اس میں مسلمانوں اور کفر پر جمے ہوئے لوگوں، منافقین، تینوں لوگوں سے خطاب کیا گیا. اسی طرح سے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. نماز روزہ کی فرضیت، جادو کرنے کی حرمت
قصاص کا قانون، کوئی کسی کو قتل کر دے یا غلطی سے قتل ہو جائے تو اس میں کیا ہونا چاہیے، وصیت کے احکام، روزہ کے احکام، چاند کی تاریخ کا معتبر ہونا، یعنی مہینے جو ہیں انگریزی بھی ہوں گے اور عربی بھی ہوں گے۔ انگریزی مطلب سورج سے مہینوں کا شمار، اور عربی مطلب چاند سے مہینوں کا شمار۔ سورت میں چاند سے مہینوں کے اعتبار کو بیان کیا۔ جہاد، حج، عمرہ کے مسائل، شراب و جوئے کی برائی، یتیموں سے متعلق تنبیہات، نکاح اور میاں بیوی کے تعلق سے متعلق بعض قوانین، طلاق، رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت اور دودھ پلانے پر کیا کیا احکامات مرتب ہوتے ہیں، عدت، مہر سے متعلق ہدایات، ایلا اور قسم کے احکام بیان کیے گئے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ میں 282 ہے۔ یہ لین دین کا دستاویز تیار کرنے کے بارے میں ہے کہ ہم جب کوئی ادھار معاملہ کریں تو اس کے لیے دستاویز کس طرح سے تیار کریں، وہ اسی صورت میں ہے۔ اس کو آیت مدائنت کہتے ہیں۔ اس میں آیت الکرسی ہے تیسرے پارے کے پہلے صفحے میں، اور آخری 2 آیتیں ان کی بہت ہی خاص فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ میں آخر میں آمن رسول سے اس کی بہت فضیلت ہے، وہ اسی صورت میں ہے۔ احادیث میں اس صورت کے فضائل بہت وارد ہوئے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کو سیکھو کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا حسرت اور محرومی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ بہت سے لوگ دعا تعویذ اور مختلف مقامات پہ آتے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ اگر گھر میں پڑھیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گھر سے شیطان بھگ جائے گا۔ اس سے معلوم ہے کہ خاص طور پر گھروں میں اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آیات نمبر 264 سے 266 تک ان آیتوں میں صدقہ اور کسی کی مدد کرنے کے تعلق سے ادب بیان ہوا کہ آپ صدقہ کرو، کسی غریب کی مدد کرو تو اس میں کیا ادب ہونا چاہیے، اور اس ادب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور مدد کی فضیلت بیان کی کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، 1 روپے کا صدقہ کرو گے تو اس کا ثواب 700 گنا ملے گا، یعنی 700 روپے آپ نے خرچ کیا تو اتنا ثواب آپ کو ملے گا، زیادہ خرچ کرو گے اس کا 700۔ پھر یہ کہا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا سکتا ہے۔ صدقے کی یہ فضیلت قرآن نے بیان کی۔ اگر آپ کو صدقہ کی وسعت نہیں ہے تو کوئی آپ سے پیسہ مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، تو آپ بھلی بات کہہ دو، کوئی ایسا جملہ نہ بولو جس سے اس کی بے عزتی ہوتی ہو، اس کی توہین ہوتی ہو، اس کی دل شکنی ہوتی ہو۔ یہ ادب بیان کیا۔ اگر ہم نے صدقہ کیا، کسی کی مدد کی، لیکن اس مدد کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ اس پر احسان جتا دیا یا کچھ ایسا کام کر دیا جس سے اس کو تکلیف ہو گئی، تو یہ بہت بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 264 میں اسی بات کو بیان کیا ہے کہ مسلمان جو صدقہ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس لیے اس صدقے میں کسی کی حوصلہ شکنی، بے عزتی یا اپنا احسان جتانے کا کام نہیں کرتا۔ ان آیتوں میں صدقہ باطل کرنے سے روکا گیا۔ ایک ہوتا ہے باطل، ایک ہوتا ہے فاسد۔ فاسد ایسی چیز ہوتی کہ تھوڑا سا اس میں کام کرو تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے، لیکن باطل اس کو کہتے ہیں جڑ سے جس کا وجود ہی نہ ہو، جو کبھی سدھر ہی نہ سکے۔ جیسے کہ ایک ہوتا ہے نجس، ایک ہوتا ہے نجس۔ نجس کپڑے میں گندگی لگ گئی کونے تو پورا کپڑا ناپاک مانا جائے گا، لیکن جو گندگی لگی، جو سراپا گندگی ہے، اس کو نجس کہتے ہیں۔ وہ آپ کتنا بھی دھلو، مثلاً گو ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ کپڑے کو دھلو گے وہ گندگی نکل گئی، کپڑا پاک ہو گیا،
اسی طرح باطل اور فاسد میں، باطل جس کا وجود ہی نہیں ہوتا، جو سدھر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم صدقات کرتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو، یہ باطل ہو جائے گا۔ کب؟ جب آپ احسان جتاؤ، آپ نے کسی کی مدد کی، اب سوچو کہ یہ ہم کو حاجی صاحب کہے، سیٹھ صاحب کہے اور بتاتے پھرو کہ ہم نے اس کی مدد کی، احسان جتایا آپ نے، تو آپ نے جو پیسہ خرچ کیا تو پیسہ تو گیا آپ کے جیب سے، ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے والاذی، تکلیف پہنچا دیا آپ نے پیسہ دیا اور تکلیف پہنچا دی، اس کو کچھ جملہ بول دیا، بھکاری، منگتا یا کوئی بات، تکلیف پہنچا دیا آپ نے، تو بھی جو آپ نے پیسہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس خرچ پر ایک پیسے کا تم کو ثواب نہیں ملے گا، ایک تو ثواب چلا گیا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے جو پیسہ خرچ کیا مسلمانوں والا خرچ نہیں ہے، جو مسلمان ہوتا ہے اس طرح خرچ نہیں کرتا ہے، اس طرح کے خرچ وہ لوگ کرتے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں، کسی کو صدقہ خیرات دیں اور اس پر احسان جتائیں یا اس کو تکلیف پہنچا دیں۔ ہم اور آپ دیکھیں اگر کہیں کوتاہی ہوتی ہو تو اس کوتاہی سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے، ثواب بھی نہیں ملے گا اور ہم لوگوں کا شمار کافروں کی لائن میں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے آگے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ یہ جو اس طرح کام کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت سے بھی چھین محروم ہو جائیں گے۔ ثواب نہیں ملا، پیسہ گیا، ثواب نہیں ملا، کافروں کا عمل ہو گیا، ہدایت سے محروم ہو گئے۔ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے، کیا غلطی کی کہ احسان جتا دیا، اور کیا غلطی کی کہ جس کی مدد کی اس کو ہم نے مدد کی بنیاد پر تکلیف پہنچا دی۔ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو دے رکھا ہے 2-4 لاکھ روپیہ، اگر کہیں گالی بک دیں گے اس کو تو کچھ بول نہیں پائے گا چونکہ ہم نے اس کی مدد کی ہے، تو تکلیف پہنچا دی، ایک پیسے کا ثواب نہیں ملا، کافروں کا عمل ہو گیا اور ہدایت بھی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کی مثال، عقارت کی مدد کیسی ہوتی ہے اس کو مثال سمجھاتے ہیں۔ کہیں چٹان ہو، نیچے مٹی نہ، اوپر تھوڑی سی مٹی ہو، اس مٹی پر اگر کوئی دانہ بوئے، کچھ سبزہ اگ جائے اور زور کی بارش ہو تو وہ مٹی، سبزہ، پودا سب بہہ کے ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح انسان کا عمل، صدقہ اگر دکھانے کے لیے کرتا ہے، احسان جتاتا، تکلیف پہنچاتا ہے تو بالکل صاف ہو جائے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ خرچ کس طرح سے کریں؟ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، خرچ اس طرح سے کرو کہ اللہ کی رضا مطلوب ہو، ابتغاء مرضات اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تثبیتا من انفسہم، اپنے دل کے جماؤ کے ساتھ۔ تثبیت مطلب جماؤ، دل میں دھکی نہ لگا کہ ہم نے اس کو 1000 روپے دے دیا، چلا گیا، تو جا کے شراب پیے گا، کچھ کرے گا، بھگ جائے گا۔ دل میں اگر دھکی لگی ہوئی ہے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ آپ نے دے دیا بھلے کہ کچھ بھی کرے، اب آپ کو اللہ کے یہاں سے ثواب مل جائے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک آدمی صدقہ لے کے نکلا تو رات میں چور مل گیا، اس کو دے دیا، پھر چور تو تذکرہ کیا ہوگا، پھر وہ سوچے یار چور کے پاس چلا، دوسری رات نکلے تو غلط قسم کی عورت کے ہاتھ پیسہ لگ گیا، اس کو دے دیا، پھر بات چلی، پھر تیسری رات نکلے تو مالدار جو غریب نہیں تھا اس کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو ثواب مل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چور غریبی کی وجہ سے چوری کرنے کے لیے نکلا ہو، آپ نے زکوٰۃ دے دیا تو اب چوری سے ہو سکتا ہے باز آ جائے۔ آپ کا پیسہ ویشیا جسم فروش عورت کے ہاتھ میں چلا گیا، ہو سکتا ہے کہ غریبی کی وجہ سے اپنا جسم بیچتی ہو، آپ کا پیسہ اس کے پاس گیا تو ہو سکتا ہے گناہ سے توبہ کر لے۔ آپ کا پیسہ مالدار کے ہاتھ میں چلا گیا، زکوٰۃ وہاں ادا نہیں ہوگی، غلط جگہ چلا گیا، ہو سکتا ہے اس کو شرم آئے کہ ہم مالدار ہو کر کے دوسروں کا پیسہ سمیٹتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ دنیا میں ایسے لوگ پڑے کہ رات میں چھپ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو تمہارے اس مدد کے نتیجے میں اس کو مدد، صدقہ، خیرات کی توفیق مل جائے۔
تو ہم جب دے دیں پیسہ تو دکھ دکھی نہ لگا ہوا ہو، دل کے جماؤ کے ساتھ، تثبیتا من انفسہم، جماؤ۔ مفسرین نے تثبیتاً کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تصدیق اور یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر ضرور ثواب دیں گے، اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ آمدنی اللہ کی تھی، اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، ہم اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ خرچ کرو۔ تو اس پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، کمثل جنت بغبوۃ اصابها وابل، کی مثال اس باغ کی ہے جو بلندی پر ہو، زور کی بارش ہو تو دوگنا پھل آ جائے، اگر زور کی بارش نہ ہو تو فوار بھی کافی ہو جائے۔ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اونچائی پر ہو، پانی نہ رکنے پائے، خوب پانی وہاں آئے، زمین میں تر والی ہو جائے تو پیداوار میں کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اگر پانی نہیں ہے، فوار آیا تو مٹی اچھی ہے، اس میں پیداوار ہو جائے گی۔ آپ کے یہاں دیکھو پانی کی دقت ہوتی ہے لیکن مٹی کالی ہے اور زمین یہاں کی برابر نہیں ہے، تو ایک بیگھے میں کتنا گیہوں ہوتا ہے؟ 23 کنٹل، 20 کنٹل، ایسا اتنا گیہوں ہوتا ہے، چونکہ زمین ڈھلان ٹائپ ہے اور مٹی اچھی ہے، پانی کی نمی وہاں باقی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ ایسی زمین ہو جس میں بارش آ جائے تو پیداوار بہت زیادہ ہو جائے، بارش نہ بھی آئے تو وہ زمین پیداوار اگاتی ہے۔ جو لوگ دل کے جماؤ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس ادب کی رعایت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کو ان کے صدقے کا ثواب ضرور مل کے رہے گا۔ اب ان کے علاوہ جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، واہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ کس طرح سے برباد ہوتے ہیں۔ سوال کر کے، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے باغ ہوں کھجوروں کے، انگوروں کے، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے، ہو گیا بوڑھا، اور اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں، اب وہ اس کو ہے کہ اتنا 1000 بیگھہ کھیت ہے، اتنے پھل فروٹ ہیں، نہریں ہیں، سب کچھ ہے، وہ مطمئن بیٹھا ہے، اچانک اس پر کیا ہو، آگ آ جائے اور پوری کھیتی اس کی تباہ ہو جائے، کوئی دوسرا اس نظام اس کے پاس نہیں تھا، اسی میں وہ مست تھا۔ اب اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ بچے ناتواں کمزور ہیں، وہ کھیتی نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، کمائی نہیں کر سکتے، اور اس کا بڑھاپا ہے اور کھیتی ختم ہو گئی، کتنا مایوس ہوگا، کیسا غم زدہ ہوگا اور کتنی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح میدان محشر میں جب اٹھیں گے تو مایوس ہوں گے، ان کو کوئی راستہ نہیں سجھائی پڑے گا، ہر قسم کے اضطراب نے ان کو گھیر رکھا ہوگا۔ تو ہم لوگوں کو اس سلسلے میں بہت دھیان دینا چاہیے۔ رمضان کا موسم ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ خیرات کرتا ہے، حتیٰ کہ بچے بھی اس وقت صدقہ خیرات کرتے ہیں، عورتیں صدقہ خیرات کرتی ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ ہم سے کوتاہی نہ ہونے پائے، ہم جس کو دیں اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس پر احسان نہ جتائیں۔ عام طور پر سفیروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، دینا نہیں ہے 5 روپیہ اور 50 تصدیقات دے کے، ہاں تو کہاں سے آئے، کتنا ہوا، کون سا کاغذ ہے، فلاں جگہ تصدیق نامہ ہے کہ نہیں ہے، دینا نہیں 5 روپیہ۔ ابھی ہم نے بخاری کی حدیث بتائی، وہ کھا بھی لیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، 5 روپے دینا نہیں، آدھا گھنٹہ سفیر کا پریشان کر دیا، 5 مرتبہ اپنے گھر پہ بلایا، 5 مرتبہ دکان پہ بلایا روزے کی حالت میں، تو یہ تکلیف پہنچا دیا، خرچ بھی کر رہے ہو، تکلیف پہنچا کر کے اپنی محنت کو ضائع کر رہے ہو۔ اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی، ہم لوگوں کو ان کوتاہیوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ جو ادب بتلایا کہ احسان نہ جتاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ تو اس پر ثواب ملے گا، اگر احسان جتایا، تکلیف پہنچایا تو ثواب بھی نہیں ملے گا، کافروں کا عمل ہو جائے گا، ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔